بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے ایک بہت ہی ضروری دعائیں شیئر کر رہے ہیں جن کی اس وقت ہم تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہر شخص روزی رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ کوئی قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمیں قرض ادا کرنا ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ شکایتیں کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں ہم ان پر عمل کریں، انہیں پڑھیں اور ان دعاؤں کی برکتیں حاصل کریں۔ میرے پیارے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ تو آئیے ساتھیوں، آج ہم دعائیں اور دعا کی فضیلت جانتے ہیں اور ان دعاؤں کو بھی یہاں پر ہم ذکر کریں گے جن کی برکت سے، جن کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کے رزق میں برکت ہوگی بلکہ آپ کے تمام قرضے بھی ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعائیں بہت ہی مشہور ہیں جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا رب ہمارے دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے بھی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں کہ اذان ہوگی تب ہم جا کر کے دعا مانگیں گے، یا کوئی اعلان ہوگا تب ہم جا کے دعا مانگیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص وقت مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بس اسی وقت میں دعا مانگو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ دعا آپ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم مانگ سکتے ہیں، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، کھانا بناتے، ہر کام کرتے وقت آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات ہوں، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی ہو، آپ رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر رب کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی رب کریم کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ احادیث میں تو جوتے کے تسمے تک کی اس سے مانگنے کی ترغیب موجود ہے، یعنی دن رات صبح و شام کھانا بناتے صرف کرتے کسی بھی لمحے کا وقت آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، رب سے بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی عظیم عبادت ہے۔ دل مسترب سے نکلے الفاظ ہی دراصل دعا ہیں۔ یہاں پر میں ویڈیو میں 2 دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایسی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے صحابہ اکرام کو ترغیب فرمائیں اور ان کی مشکلیں آسان ہوئیں۔ تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، خصوصاً قرض سے نجات کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی ہوئی دعا درجہ ذیل صبح اور شام 7 بار پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر اور غم سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہوئی دعا بھی یہاں پر درج ذیل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے پڑھیں۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری دعا یہ ہے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک۔ ترجمہ: یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ حضرت ابو سعید
خضری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انصاری شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ، میں تمہیں مسجد میں ایسے وقت میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں جو نماز کا نہیں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت ساری پریشانیوں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلاؤں جنہیں تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے گا؟ انہوں نے خوشی سے عرض کیا، بالکل یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرو جو اوپر میں بیان کر چکی ہوں، ترجمے کے ساتھ۔ نمبر 1 دعا، اور ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو بڑی دعا ہے، اسی کا یہاں پر میں ذکر کر رہی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور کہا، میں اپنا بدل کتاب ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھلائے تھے؟ اگر تمہارے اوپر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک امن سواک۔ یہ دعا آپ لوگ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، قرض ہوں گے، وہ خود بخود غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے جو قرض ہیں وہ ادا ہو جائیں گے، غم اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے دیکھ کر کے، اور اس کے بعد چلتے پھرتے جو خواتین گھروں میں رہتی ہیں وہ کھانا پکاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے بھی اس دعا کا ورد کر سکتی ہیں، اور خاص کر کے صبح اور شام 7 بار پڑھیں۔ نماز فرض جو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد اس کا اہتمام کریں، اس دعا کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کے جو قرض ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے اور قرض سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔